ہارون ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو کراچی کے بیرونی علاقے میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ہارون اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول سے پڑھائی حاصل کرتا جو کہ اس کے گھر سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کی جماعت کا کمرہ بہت کشادہ تھا جس میں پارٹیشن کی بنی ہوئی بہت لمبی لمبی چٹائیاں فرش پر لمبی اور سیدھی قطاروں میں بچھی ہوتی تھیں۔ بچے ان چٹائیوں پر تختہ سیاہ اور استاد کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ بچوں کے لیے کوئی میز اور کرسیاں نہیں تھیں، صرف ایک ڈیسک کمرے میں سب کے سامنے تھا جو کہ صرف استاد صاحب ہی استعمال کرتے تھے۔ وہاں ایک طرف الماری بھی تھی جس میں بچوں کی کاپیاں اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان چند چیزوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ ان دنوں گاؤں کے چھوٹے اسکول میں عام طور پر یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ ہارون ایک اچھا لڑکا تھا جو اپنے بڑے بزرگوں، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کی عزت کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ بہت صبح سویرے اٹھتا تھا کہ وقت پر تیار ہو کے ناشتہ کرے، پھر وہ گھر سے نکل کر کھیتوں کے درمیان سے ہوتا ہوا لمبا سفر طے کر کے اسکول میں وقت سے پہلے پہنچ جاتا۔ وہ بہت محنت کرتا اور ہمیشہ اسکول کا کام ختم کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی اس نصیحت پر عمل کرتا کہ آج کا کام کبھی کل پر مت چھوڑو۔ اسکول میں تفریح کے دوران ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں کبڈی کھیلا کرتا تھا۔ یہ کھیل پاکستان کے دیہاتی علاقوں کے نوجوانوں کے درمیان بہت مقبول رہا اور ہارون کو یہ کھیل بہت پسند تھا۔ ہارون کے ہمسائے میں ایک دھوبی بھی رہا کرتا تھا جس کا نام تاجو تھا۔ تاجو کے پاس ایک مریل سا گدھا تھا جس پر سوار ہو کر وہ ہر ہفتے کے قریب ایک قصبے میں جاتا اور وہاں کے لوگوں سے میلے کپڑے کی گٹھلیاں جمع کر کے لاتا۔ پھر وہ گدھے پر سوار ہو کر کپڑوں کے ساتھ دریا پر جاتا، وہاں پر کپڑے دھو لاتا۔ تاجو کی ایک بری عادت تھی کہ وہ گدھے پر سوار ہوتا تو وہ بیچارے گدھے کی ٹانگوں پر زور زور سے چھڑی مارتا تھا۔ تب وہ گدھا ایک بھیانک سی آواز نکالتا، ڈھیں ہوں ڈھیں ہوں، اور ساتھ ہی تاجو اپنا اور بھاری گھٹنیوں کا بوجھ اس پر لادے ہوئے ہوتا تھا۔ پھر شام کو وہ گدھے پر دھلے ہوئے کپڑوں کی گٹھیوں کا بوجھ بھی لادے اس پر آتا اور اس کی ٹانگوں پر چھڑی مارتا واپس آ جاتا۔ جب دھوبی پاس سے گزرتا تو ہارون اکثر گدھے کی یہ بھیانک اور غمزدہ آواز سنتا اور گدھے کے بارے میں پریشانی کی وجہ سے وہ بیچارہ رات کو سو نہ سکتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت اسکول جاتے ہوئے ہارون دھوبی کو گدھے پر دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ شہر کی طرف جاتے دیکھتا، جو ہمیشہ کی طرح گدھے کو لمبی چھڑی کے ساتھ پیٹتا جاتا۔ بیچارہ چھوٹا سا لڑکا اکثر بہت غور و فکر سے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہتا کہ کس طرح اس گدھے کو تاجو کی مار پیٹ سے بچایا جا سکے، مگر کبھی بھی کوئی منصوبہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سب کچھ عرصے تک جاری رہا۔ گدھا کمزور اور بوڑھا ہو گیا۔ تاجو خود اپنے گدھے کی طرح بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھوبی شہر سے اتنے زیادہ کپڑوں کی گٹھلیاں جمع کر کے دھونے کے لیے نہیں لا سکتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اب زیادہ غریب ہو گیا اور اس کو اپنے گدھے کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ مشکل لگتی۔ اب تاجو نے گدھے کو تازہ سبز گھاس کی بجائے بچہ کچا کھانا دینا شروع کر دیا، لیکن اس کی گدھے کو پیٹنے کی عادت نہیں بدلی۔ اتفاق ہوا کہ ہارون نے اپنے پرائمری اسکول کے فائنل امتحان میں اپنی جماعت میں سب سے زیادہ نمبر لیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک خاص انعام بھی دیا۔ ہارون گاؤں بھر میں بہت مشہور ہوا۔ اس کے والدین انتہائی خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کی کامیابی پر ناز کرنے لگے۔ اس کی محنت اور کامیابی مناتے ہوئے ہارون کے والدین نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق جو چیز وہ پسند کرے گا وہ اسے تحفے میں خرید کر دیں گے۔ اسی رات کو جب چھوٹا لڑکا اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس بیچارے گدھے کی غمزدہ آواز تھوڑے فاصلے سے سنائی دے رہی تھی، ڈھی ہوں ڈھی ہوں۔ ہارون اسی وقت کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے والد سے تاجو کا گدھا خریدنے کے لیے کہے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بابا اس سے تعاون کریں گے، مگر اسے ڈر تھا کہ بوڑھا تاجو شاید نہ مانے۔ دوسرے دن جب ہارون نے درخواست کی کہ وہ تاجو کا گدھا خرید سکتا ہے تو اس کے والد اس کی غیر متوقع درخواست پر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے تاجو، گدھے میں کیا خاص بات ہے؟ تم کو دوسرا جانور بھی پال سکتے ہو۔ لیکن ہارون نے کہا، نہیں ابا جان، میں تاجو کا گدھا ہی حاصل کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔
تب اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنے والد کے سامنے تمام کہانی بیان کی کہ کس طرح تاجو اپنے گدھے کو ایک لمبی چھڑی سے مارتا ہے اور کس طرح وہ اپنے گدھے سے کپڑوں کی بھاری گٹھڑیاں اٹھواتا ہے اور کھانے کے لیے تازہ گھاس کے بجائے بچہ کچا کھانا دیتا ہے۔ ہارون نے اپنے والد کو وضاحت کر کے بتایا کس طرح وہ عرصے سے بیچارے گدھے کو اس کے سخت ظلم سے بچانے کی خواہش رکھے ہوئے تھا۔ اس کی داستان سننے کے بعد اس کے والد اپنے بیٹے کے لیے اس بوڑھے گدھے کو خریدنے پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح دوسرے روز صبح اس کے والد تاجو سے ملنے گیا۔ اس نے دھوبی سے پوچھا کہ کیا آپ اس کا گدھا خرید سکتے ہیں؟ تاجو کی اس درخواست پر بہت تعجب ہوا۔ تب وہ سوچنے لگا کہ اس کا گدھا کتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے اور اسے کھانا پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا کافی مشکل ہو گیا۔ پھر تاجو اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر بحث کرنے کے بعد اپنے بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھوں بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ہارون اور ابا جان گدھے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اسے اپنے گھر کے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے بوڑھے گدھے کو کھانے کے لیے تازہ گھاس دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کبھی کپڑوں کی بھاری گٹھڑیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی اور نہ ہی کبھی لمبی چھڑی سے مار کھانی پڑے گی۔ ہارون نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی پوری کوشش کی۔ اس کے باوجود اس کا گدھا بہت بوڑھا ہو گیا تھا، مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں کتنا خوش ہے۔ اب ہارون کو کبھی اس کی وہ غمزدہ آوازیں نہیں سننا پڑیں گی، کبھی بھی نہیں۔